السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 36 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم۔ لفظی ترجمہ: وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، ربی و ربکم، میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، پس کیا کرنا چاہیے؟ پس عبادت کرو اس کی۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور وہ ولدالین بھی کیوں ہوئے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ فاختلف الاحزاب، تو اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم، آپس میں، فویل، تو ہلاکت ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد، اور دیکھنے میں، یوم عظیم، اس بڑے دن کے۔ مطلب عیسائیوں کے مختلف فرقے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک کیا۔ یہود نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا ہیں۔ نصارہ نے کیا کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حیثیت میں نہیں مانتے۔ تو یہود کیا ہے ان کا کہ ابن اللہ، یعنی یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو اسی طرح ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک، یعنی اور تھیٹکس کا کیا تھا کہ ما هو المسیح، اللہ تعالیٰ ہی اصل مسیح ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے۔ قیامت کے دن ان کی سخت شامت آئے گی۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ اسمع، خوب سننے والے ہوں گے، بہم، ساتھ ان کے، وابصر، اور خوب دیکھنے والے، یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون، لیکن ظالم لوگ، الیوم، آج، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ قیامت کے دن جب حقیقت کھل جاتے ہی، یعنی کھل جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خوب حق کو سنیں اور دیکھیں گے، سب اختلاف دور ہو جائے گا۔ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ دراصل بہت سے حقائق ایسے ہیں جن کو ہم سننا اور قبول کرنا نہیں چاہتے، لیکن قیامت کے دن نہ کوئی روح گردانی کر سکے گا اور نہ ہی کوئی انسان انکار کر سکے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور خبردار کرو ان کو، یوم الحسرۃ، حاسین را، حسرت کے دن سے، اس جب قضیہ، فیصلہ کیا جائے گا، الامر، اس معاملے کا، وہم، اور وہ، فی غفلۃ، غفلت میں ہوں گے، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی قل اانبئکم الا خسارہ، کیا ہم بتائیں خسارہ کیا ہے؟
جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے رہ گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ قضی الامر کیا ہے؟ یہ حسرت خاص طور پر اس وقت ہوگی جب فیصلہ ہو جائے گا، یعنی حساب کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، ہر کوئی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا، موت کو ایک جانور کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ جو جہنم میں پہنچے تو ان کی حسرت ہوگی، لیکن کچھ جنت والوں کی حسرتیں بھی ہوں گی، تھوڑا اور محنت کرتے تو اوپر جاتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں بے صبری سے کوئی بیکار چیز خرید لیتے ہیں اور بعض اوقات ہم نیکی کا ارادہ کر کے سستی کر لیتے ہیں۔ یہی تو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ کاش ہم یہ نیکی اس وقت کر لیتے جس شخص کو فیصلے کے وقت صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، تو وہ پہلے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور پھر اولاد کے پاس جا کر کہے گا مجھے پلیز ایک نیکی دے دو تاکہ میری جان بچ جائے، لیکن کوئی بھی اس وقت اس موقع پر اپنی نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا۔ کہتے ہیں پھر وہ اس شخص کے پاس جائے گا جس کو کبھی وضو کرنے میں مدد یا پانی بھر دیا ہوگا، تو پھر وہ اس کی مدد کرے گا کیونکہ دنیا میں تم نے میری مدد کی تھی، جس سے اس کا کام چل جائے گا۔ لیکن آج ہم سوچ کر اس سے کیا خود ہی کریں گے، یعنی کیا ہوا کہ خود ہی کر لے گا، کوئی چیز گر جائے تو خود ہی اٹھا لے گا۔ لیکن مومن کی نگاہ ہر وقت نیکی کے موقع ڈھونڈتی ہے، وہ انتظار میں نہیں رہتا۔ لیکن شیطان کا سب سے بڑا حربہ کہ وہ ابھی ٹال دوں، اچھا کر لوں گا، ہے نا؟ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اِنَّا بے شک ہم ہی نرث وارث ہوں گے الارض زمین کے، ومن علیہا اور جو اس پر ہے، وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف ہی، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ یہ انسانی جذبات سے وابستگی ہے۔ حیرت کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت میں فرض رہی ہے، تو لہٰذا لوٹنا تو کہاں ہے؟ تمہیں ہماری طرف ہی ہے۔ تو اسی طرح دیکھے بعض اوقات حسرت ہوتی ہے نا کہ نیکیوں کا مذاق کوئی اڑاتا تھا، دائیں یا بائیں ہاتھ سے کام یا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کیا ہر وقت لیکچر اب قرآن پڑھنے لگ گئی ہے نا؟ یہی چیز اس کے لیے حسرت کا باعث بنے گی۔ چلے آیت نمبر 40 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔